السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مجاہد مرزا اور پڑھ رہا ہوں اپنی خود نوشت پریشاں سا پریشاں کی 17ویں قسط۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، مہمان کب کے واپس لوٹ چکے تھے، لیکن میرے باپ کے ذہن میں اپنی ہی طرح کی ایک جنگ یقیناً مسلسل جاری تھی۔ قدر کم ہو جانے کی جنگ، اوپر سے نیچے آ جانے کی جنگ، بیکار ہو جانے کی جنگ، غیر اہم ہونے کی جنگ، بچے بڑے ہو جانے کے بعد بیوی کی بڑھڑاہٹ کا اسی شدت سے جواب نہ دے سکنے کی جنگ۔ ایک روز وہ صبح کی نماز کے لیے پیتل کے لوٹے سے وضو کر رہے تھے اور لوٹا بار بار ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا تھا۔ میری ماں کا خیال تھا کہ وہ مکر کر رہا ہے۔ دوپہر کے 4-5 بجے منڈی کے قصائیوں کی کوئی عورت آئی تھی اور اس نے کہا تھا بی بی جی دفعہ جی کو فالسا ہو گیا ہے۔ میری ماں نے کہا فالسا، اور پھر ایک لخت مجھے اور اویس کو کہا تھا لڑکو بھاگ کے جاؤ، دیکھو تمہارے باپ کو فالج تو نہیں ہو گیا۔ ہم بھاگتے ہوئے گئے تھے۔ بھاڑ سی منڈی کے ایک بھاڑ سی کمرے میں ایک چارپائی پر ابا لیٹے تھے۔ ہم دونوں رو رو کر ابا ابا کہہ رہے تھے۔ وہ نہ تو بول سکتے تھے اور نہ ہی حرکت کر سکتے تھے۔ ہماری آہو بکا پر ان کی آنکھوں میں 2 آنسو اٹکے تھے۔ میں نے اویس سے کہا تم یہیں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ منڈی میں کوئی نہیں تھا، میں بھاگتا ہوا باہر گیا تھا۔ اتفاق سے سڑک سے بائی جی یعنی ہمارے ہمسائے سید مصطفیٰ حیدر نقوی صاحب گزر رہے تھے۔ میں نے کہا بائی جی ابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے ہمارے ساتھ ابا تک پہنچے تھے اور بہت تعصب سے کہا تھا اوہو حکیم جی کو تو فالج ہو گیا ہے۔ ہمیں وہیں ٹھہرے رہنے کا کہہ کر وہ باہر گئے تھے اور 2 آدمیوں کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اٹھا کر ابا کو ایک سائیکل کے کیریئر پر دھرا تھا اور پھر ایک آدمی ہینڈل پکڑ کے سائیکل کھینچ رہا تھا اور دوسرا آدمی اور بائی جی انہیں سہارا دیتے ہوئے باہر تک لائے تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا تھا بچوں گھر جاؤ، میں انہیں ڈاکٹر کو دکھا کر لاتا ہوں۔ قریب ہی ڈاکٹر اقبال قاضی کا ہسپتال تھا، وہ ادھر چلے گئے تھے اور ہم اطلاع دینے گھر کی جانب دوڑے تھے۔ ہماری اطلاع پر گھر بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بہنیں رونے لگی تھیں اور والدہ نے نیت مان لی تھی۔ گھر میں کوئی آدمی نہیں تھا۔ بڑے بھائی اور بھائی شعیب شہر سے دور کسی بستی میں دوست کے ہاں مہمان گئے ہوئے تھے اور بھائی شمیم تو رہتے ہی لائل پور میں تھے۔ ابا کو تانگے پر بٹھا کر لائے تھے اور 2 آدمی اٹھا کر گھر چھوڑ گئے تھے۔ بھائیوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا گیا تھا۔ اب میرا ابا بالکل ہی بیکار اور بے وقت ہو گئے تھے۔ اگلے روز بھائی آ گئے تھے اور پھر ابا کو لاہور لے گئے تھے۔ 1-1.5 ماہ علاج رہا تھا۔ جب واپس آئے تو ان کا بائیں ہاتھ بیکار ہو چکا تھا، بائیں ٹانگ میں کمزوری تھی، زبان میں لکنت تھی، فقرے صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے تھے، اٹک جاتے تھے اور جھنجھلاتے تھے، لیکن شروع میں لاٹھی کے سہارے اور پھر لاٹھی کے بغیر چل لیا کرتے تھے۔ اب وہ دور نہیں جا سکتے تھے۔ حقے کی عادت تو تھی ہی۔ اب باہر چوک کے اس طرف دین محمد کی بیٹھک میں جا کر بیٹھنے لگے تھے۔ دین محمد کو دینو کہا جاتا تھا، وہ اس کا نام بھی ادا نہیں کر پاتے تھے، دینی کہہ جایا کرتے تھے۔ جس پر کسی بہن کو لاشعوری طور پر ہنسی آ جاتی تھی تو وہ بے حد غصے ہوتے تھے۔ غصے میں ان کی زبان سے الفاظ کی ادائیگی اور بھی بگڑ جایا کرتی تھی، بس ان کی آنکھوں سے شعلے لپکتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں ذہنی طور پر بڑا ہو رہا تھا۔ بڑی بہن نے تو ایک عرصہ پہلے مجھے اپنے ساتھ بستر پر لٹانے سے کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ بڑا ہو گیا ہے۔ نیند بے نیند میں میرے ہاتھ جو بہک جایا کرتے تھے، اس حرکت میں تجسس کا زیادہ ہاتھ تھا۔ اب نصرت میری دوست تھی اور ہم سونے کی اداکاری کرتے ہوئے ایک دوسرے کو چھوا کرتے تھے۔ بہت دیر کے بعد جب میں نصرت کے گھر نیو یارک اسٹیٹ امریکہ گیا تھا، اس کے جوان بیٹے نے جب پوچھا امی یہ آپ کے انکل ہیں، تو اس نے ہنس کے کہا تھا یہ میرے بوائے فرینڈ تھے، اور ہم دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ علی نے مسکرا کر پوچھا تھا بوائے فرینڈ ہیں، اور اس بات میں جواب پا کر بے حد محسوس ہوا تھا۔ بعض اوقات اپنے جنونی اور غصے کی حالت میں نصرت یہ بھی کہہ دیتی تھی مجھے بچپن میں ابیوز کیا گیا ہے۔ اس کا گھر والا اور میرا بھانجا ساٹھ میری طرف دیکھتا تھا اور میں بھی کہہ دیتا تھا تم نے مجھے بھی ابیوز کیا ہے، اور ہم دونوں مرد قہقہ لگا دیتے تھے اور وہ مزید غصے میں آل فال بکنے لگتی تھی۔ نبن اور میری ٹاکٹلیاں بھی اسی جماعت کے دور کے کہیں آخر میں شروع ہوئی تھیں۔ سکولوں میں اکثر لڑکے ایک دوسرے کو کہہ دیا کرتے ہیں کہ اگر میرے دوست ہو تو فلاں سے نہ بولنا۔ میں نے غلام نبی کو ایک ہی بار کان کر دیے تھے کہ اس قسم کا جاہلانہ یا قبضہ گیرانہ رویہ مجھ سے نہیں چلے گا۔ میں غلام نبی کے منع کرنے کے باوجود ایک اور ہم جماعت قاضی ایوب سے ملنے جایا کرتا تھا۔ اس کی بیٹھک میں ایک بڑا سا پلنگ اور 2 کرسیاں ہوا کرتی تھیں۔
पलंग पर दरी और चादर बिछी होती थी। हम दोनों उस पर लेट कर भी बातें कर लिया करते थे। ये बैठक पहले डॉक्टर काजी इकबाल का क्लिनिक होती थी। उन्होंने लोगों की जेब खाली करके गली के दूसरी तरफ 3 मंजिला अस्पताल बना दिया था। गुलाम नबी मुझे ये नहीं कहता था कि तुम अयूब से ना बोलो, लेकिन बस तंबीह ही करता था कि वो अच्छा लड़का नहीं है। मैं उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देता था। एक बार मैं उसके पास गया तो मैंने सफ़ेद पैंट पहनी हुई थी। बातें करते करते उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था, लेकिन ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। फिर हम लेट कर बातें करते रहे थे। उसने धोती पहनी हुई थी, उसने मेरे गले में बाजू हमाल कर लिया था, कोई बात नहीं। फिर शरारतों के से अंदाज में मेरे ऊपर आ गया और ज़ोर से पकड़कर अजीब व गरीब खबरनाकाना तरीके से हिलना शुरू कर दिया था। आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी। मैंने उसे बहुत कहा हटो, पर वो चिमटा रहा। मैंने उसे पूरे ज़ोर से धक्का दिया तो वो जूतों के बाहर ज़मीन पर जा गिरा था। उसकी धोती हट चुकी थी और उसके अकड़े हुए उससे कोई मादा निकल रहा था। उसने कोई गाली दी और मैंने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। हमें उल्लू, सूअर, गधा, कुत्ता से आगे गाली देने की आदत नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में इस नौवियत का कबीह नज़ारा पहली बार देखा था। मेरी पैंट के साइड पर भी इस मादे का निशान था। मैंने उसके बिस्तर के चादर से उसे पूछा और पैंट से कमीज निकालकर इस गलीज धब्बे को छुपाता हुआ तेज़ी से बाहर निकल गया था। मैं गुस्से और कराहत से भिनाया हुआ था। तेज़ चलता जा रहा था कि मुझे गुलाम नबी साइकिल पर आता हुआ नजर आया। वो शायद मुझे ही मिलने आ रहा था। वो साइकिल से उतरा। मैंने कहा चलो। वो साइकिल पर सवार हुआ। मैं उछलकर साइकिल के डंडे पर बैठ गया और कहा चलो। उसने पूछा कहाँ? मैंने कहा बस दूर चलो। वो इमाम बाड़े के पीछे खेतों में एक वीरान मुकाम तक पहुंचा तो मैंने उसे रुकने का कहा और उसे पूरी बात बताई। उसने कहा इसलिए तो कहता था कि उसके पास मत जाया करो। फिर मैं साल हसल काजी अयूब से नहीं बोला था, और जब बड़ी उम्र में मिले थे तब भी वो गुफ्तगू करते हुए शर्मसार सा था। बेचारा फौत हो चुका है। ये वाक़या 9वीं जमात का है। इस वाक़े के बाद गुलाम नबी से मेरी दोस्ती और पक्की हो गई थी, क्योंकि मुझे उसकी बही ख्वाही पर यकीन हो गया था। लोगों का यही ख्याल था कि मैं गुलाम नबी का लौंडा हूँ और उसके रोज़ पे पलता हूँ। ये वो सलाह थी जिसका मतलब ये था कि कोई शख्स किसी कमसिन लड़के के तमाम अखराजात बर्दाश्त करे और वो लड़का हर तरह उसका कहा माने। लेकिन ऐसा तो तब हो सकता था अगर मैं मुजाहिद ना होता। मैंने ज़िंदगी भर अपनी मर्ज़ी चलाई है। मैं भला किसी की मर्ज़ी मानने वाली शय हो सकता हूँ? खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें खरीद कर इकट्ठे खाते थे। उसके पैसे अलबत्ता वही दिया करता था, लेकिन उसने मुझे कोई चीज़, कोई तोहफ़ा कभी कुछ भी कभी ख़रीद कर नहीं दिया था। एक बार ज़रूरत पड़ गई थी कि वो मुझे एक चीज़ ख़रीद कर दे, क्योंकि वो चीज़ ख़रीदने के लिए मैं घर से पैसे नहीं मांग सकता था। पैसे जमा करने की आदत मुझे कभी नहीं रही। वो ये था कि मेरे जिस्म पर भी मखसूस बाल उगाए थे और लड़कों से ही सुना था कि अगर बालों को साफ़ ना किया जाए तो गुनाह होता है, बहुत गुनाह होता है। गुनाह से तो हमें वैसे ही बेहद खौफजदा कर दिया गया था। मैंने झिझकते इस मायूब बात का तज़किरा नब्बन से किया था और उसने मुझे 1.5 रुपये की चीनी सेफ्टी और 8 आने के ट्रीट ब्लेड लेकर ज़रूर दिए थे। 9वीं जमात में ही नब्बन के साथ मुल्तान जाने की इजाज़त भी मिलना शुरू हो गई थी। गुलाम नबी की कफ़ालत उसका तीसरे नंबर का सगा भाई बशीर खान किया करता था, और बशीर खान ने अपने ख़ानदान की रवैश से हटकर कपास का कारोबार शुरू किया था। लोगों के कपास से नकद और उधार दोनों तरह से ख़रीद कर बेडफोर्ड ट्रकों पर लाद कर मुल्तान के एक आरती खलील के पास भिजवाई जाती थी। खलील का दफ्तर चौक शाह अब्बास में था। हम दोनों अमूमन इस सीज़न में फ़िल्म देखने के शौक़ में मुल्तान जाया करते थे। ये सफ़र अमूमन ट्रक के ज़रिए होता था, कभी कभार अलबत्ता बस में भी चले जाया करते थे। अलीपुर में अमूमन हमें फ़िल्म देखने की इजाज़त नहीं थी। एक बार साबिक़ मज़ार हमारे यहाँ आकर बाई वाले घर में रहने लगा था। तब मेरे ताया के एक बेटे मिर्ज़ा रियाज भी लाहौर से आकर कुछ अर्से के लिए हमारे यहाँ क़याम पजीर हुए थे। वो टांग से लंगड़े थे और दर्जी का काम जानते थे। उनकी बीवी हिंदुस्तान में ही रह गई थी और उनका एक बेटा शकील भी उसी के पास था। सराइकी में फ़िल्म को सिलम कहा जाता था और ये लफ्ज़ मैंने हैदर की ज़ुबानी सुना था। बस मैंने रट लगा दी थी, मैं सिलम वैसा, यानी मैं फ़िल्म देखने जाऊँगा। उठते बैठते चलते फिरते बुलंद आवाज़ का ये वजीफ़ा मुसलसल मेरी ज़ुबान पर होता था। बिलाखिर मेरी माँ ने तंग आकर मुझे हैदर और भाई रियाज के साथ अलीपुर की टूरिंग टाकीज़ में फ़िल्म देखने भिजवा ही दिया था। एक फ़िल्म भाई ज़फ़ीर के हमरा लाहौर मैकडोर रोड के रीजेंट सिनेमा में देखी थी। फ़िल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। ये दोनों
یہ ہندوستانی فلم تھی اور بس۔ اس کے علاوہ علی پور میں ساوندی پنتھری دا میلہ، ہر سال ساون کی 15 تاریخ کو لگنے والے میلے میں بڑے بھائی نے اپنے کسی دوست کے ساتھ 2 بار تھیٹر دیکھنے بھی بھیجا تھا۔ ولی شاہ کی تھیٹر بہت مشہور تھی۔ اس میں ایک بھری بھری خاتون سفید براق ساڑی پہن کر شکوہ بھی گاتی تھی، علامہ اقبال کا شکوہ بھی گاتی تھی۔ ایک شخص جو غالباً دھوبی تھا، اس کا گانا سنتے ہوئے دسیوں بنیان چاک کر دیا کرتا اور نعرے مارتا تھا، شالا گنڈھڑی دی خیر ہوئے، خدا کرے تیری گٹھڑی سرین سلامت رہیں۔ ایک بار ہم تھیٹر میں وقت سے پہلے آ گئے تھے۔ بھائی کے وہ دوست جو مجھے لے کر جاتے تھے، ان کے سید ہونے کے ناطے ولی شاہ کے تھیٹر والوں سے صاحب سلامت تھی۔ وہ مجھے اسٹیج کے پیچھے لے گئے تھے، جہاں یہ گٹھڑی بردار بیوی ایک تسلے میں کپڑے دھو رہی تھی، سرخی اور غازے سے بے نیاز، شلوار ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈیوں کو چڑھائے، گندے پاؤں میں گندی چپلیں پہنے، کپڑے دھوتے ہوئے جس عورت نے میرے ہمراہ شخص کو کہا، شاہ جی السلام علیکم، اور انہوں نے جواباً پوچھا، انوری ٹھیک ہو؟ تو میں ٹھٹکا تھا اور پوچھا تھا، کیا یہ وہی انوری بائی ہے جو اسٹیج پر علامہ اقبال کا شکوہ گاتی ہے؟ جواب اسپات میں پا کر میں بہت کبیدہ خاطر ہوا تھا کہ کہاں اسٹیج پر بنی سنوری گوری چٹی سنجیدہ گائکا اور کہاں یہ نوکرانی قسم کی چیز۔ اس کے علاوہ میں نے عنایت حسین بھٹی کا تھیٹر بھی دیکھا تھا، جو ایک بار ہی لگی تھی۔ عنایت حسین بھٹی نے گانے گانے سے پہلے خود ہی اپنے میاں مٹھو بنتے ہوئے فرمایا تھا، سینما میں لگی میری فلم مورنی ضرور دیکھیے گا۔ غلام نبی کے ساتھ پکی دوستی کا یقین آ جانے سے والدہ اس کے ہمراہ علی پور میں بھی ماہ 2 ماہ میں فلم دیکھنے کی اجازت مرحمت فرما دیا کرتی تھی۔ ایک بار ہم یعنی میں، اویس اور نبن بینچوں پر بیٹھے فلم لنڈا بازار دیکھ رہے تھے۔ فلم میں 2 غریب بچے تھے جن کی زندگی بہت دکھی تھی۔ میں اور اویس پہلے تو چپ کے روتے رہے تھے، اب بالآخر سسکیاں بھرنا شروع ہو گئے تھے۔ ہمارے آگے زمین پر بیٹھ کر فلم دیکھنے والے لوگوں میں سے کسی شخص نے بلند آواز سے کہا تھا، خان کو چپ کرا، یعنی خان اپنے خاندان کے افراد کو دلاسا دو، اور ہم بمشکل چپ ہوئے تھے۔ پھر جب ہم دونوں ملتان جانا شروع ہوئے تو بعض اوقات فلم دیکھنے کے بعد ٹرک سے مال اترنے کے انتظار میں یا بس نہ ملنے کے باعث ملتان میں چوک شاہ عباس خلیل کے دفتر میں بیوپاریوں کے لیے بنے کمروں میں ہی سو جاتے تھے۔ وہاں پتہ نہیں کس کے زیر استعمال رہنے والی رضائیاں اور بستر ہوتے تھے۔ اگر کبھی خلیل وہاں ہوتا تو وہ نسبتاً صاف رضائی منگوا دیتا تھا، وگرنہ عموماً غلام نبی کی اوڑھنے والی اونی چادر رضائی تلے لگا کر گزار کرنا پڑتا تھا۔ نیند کیا ہاک آتی، ہم دونوں کے ہاتھ البتہ زیادہ چلتے تھے۔ پھر غلام نبی کو نیند آ جاتی اور میں اسے کچھ دے کر جگا دیا کرتا تھا۔ میری نیند بچپن سے ہی بہت خراب ہے۔ سونے کے لیے تکیے پر سر رکھتے ہی سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیکار تخیل، فینٹیسی پہ مبنی سوچیں اور کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ اگر مناسب ماحول نہ ہو تو نیند خراب ہو جاتی ہے۔ اندھیرا اور خاموشی ضروری ہے، اور بستر پہ دوسرے شخص کی موجودگی چاہے کوئی بھی ہو، ویسے ہی نیند اکارت کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔